سیٹ صاحب آپ نے چشمہ دوبارہ لگایا, ہاں آج آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا ملک کے حالات کو. میں تو ہمیشہ غور سے دیکھتا ہوں, چشمہ ہو یا نہ ہو, یعنی آپ بصیرت سے دیکھتے ہیں. ہاں, تو اس پہ آپ کی بصیرت اچھی خاصی درکار ہوگی, کیونکہ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان فائر فائٹنگ کی تو بات کریں گے ہی, ایم او یو کا اسٹیٹس کیا ہے وہ تو ڈسکس کریں گے ہی, لیکن ہمارے ملک میں فائر فائٹنگ کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے. فائر فائٹنگ نہیں, بڑی فائٹنگ ہو رہی ہے. ابھی فائٹنگ ہو رہی ہے تو فائر فائٹنگ آپ سے کروائیں گے نا؟ میرے سے کرواؤ گے؟ مطلب میں نے مرواؤ گے؟ نہیں, فائر فائٹنگ کرنے والا مارا جاتا ہے. اور کیا روایت ہے یہ. نہ کسی زمانے میں تو مولانا فائر فائٹنگ کیا کرتے تھے. ہاں, آج نشانہ بنے ہوئے مولانا. ہاں اچھا, نشانہ وہ خود بنے ہیں یا بنایا گیا؟ دو ہاتھ سے تالی بجتی. تالی ادھر سے نہیں بجنا چاہ رہی تھی, لیکن آ کے شاید بجانے کی کوشش کی گئی ہے. مولانا نے میرا خیال ہے جذبے میں بول رہے تھے تو کچھ ایک آدھ ایسی فکرہ بول دیا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بہت تکلیف ہوئی ہے, اور تو اس لیے پوری ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف. مگر جو اصلی بات تھی ان کی, اس کے اوپر تو توجہ ہی نہیں دی جا رہی, جو باقی ساری باتیں کی انہوں نے. ہاں, اور میں یقین رکھتا ہوں عائشہ کہ مولانا کہ کیا ریزنز تھے, وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ بات کی, بہت سی باتیں کی, مگر یہ جو بات ہے جس کے اوپر ایشو بن گیا ہے کہ انہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی ہے کسی قسم کی, وہ میرا خیال ہے بالکل آئی تھنک اٹ واز اے سلپ آف دا ٹنگ. وہ جذبے میں بندہ بول رہا ہوتا نا تو بہت کچھ نکل جاتی بات. تو پھر تو معافی مانگنی چاہیے کہ جس بات کے روح میں. اچھا, اب مطلب یہ ہے کہ سیاستدان معافیا نہیں مانگتے, مگر میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی حرج نہیں اگر یہ کہہ دینا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, غلطی ہو گئی میرے سے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ کو یاد ہے ایک کلپ چل رہا ہے جنرل مشرف کا بھی, بالکل, جس میں ان کو پوچھا گیا کچھ, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جان کی بازی لڑانی پڑے گی, اسی لیے تو یہ فوج ڈیفینڈ کرتی ہے, اٹیک کرتی ہے, اس کے اندر یو پٹ یور لائف ان ڈینجر. تو جو لوگ جوائن کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک مولانا کچھ اسی قسم کی بات جو کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھیے آپ ہمارے پہ بڑا پریشر ڈال رہے ہیں ٹیررسٹ کو قابو کرنے میں, کیونکہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں اسپیشلی قبائلی علاقوں میں لشکر بنتے رہتے ہیں, تو آپ امداد کریں, کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بھی تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کرمنل ایکٹیویٹی. تو مولانا کا یہ موقف ہے کہ نہیں, ہمیں یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, نا وی آر اے سویلائزڈ کنٹری, وی ہیو ڈیفینس فورسز, وی ہیو سیکورٹی فورسز, دیٹ از واٹ ہی وانٹیڈ ٹو سے. اور انہوں نے کہا بھی ہے, مگر وہ کہہ گئے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے کہ لگتا ہے ایسے کہ ہی از بینگ ویری کرول. میرا خیال ہے اٹ واز جسٹ اے سلپ آف دا ٹنگ, اور جس طریقے سے اس کو لیا گیا وہ نہیں چاہتے تھے یہ بات کرنا. ہاں, لیکن جس طرح انڈین میڈیا ان کے بیان کو کوٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو فیول مل گیا نا. یہ ظاہر ہے, دیکھو جب آپ جذبات کے اندر اس قسم کی تقریر کرتے ہیں, اور سارے سیاستدان کرتے ہیں, کس نے نہیں کیا, محترمہ بے نظیر نے اس قسم کی تقریریں بھٹو صاحب نے کی ہیں, عمران خان نے کی ہیں, خواجہ آصف نے کی ہیں, نواز شریف نے کی ہیں, اور وہ خچکزئی صاحب انہوں نے کی ہیں, اور ایسی ایسی سخت باتیں کر جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو کیا سو واٹ, اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ از اے پارٹ آف آر ریئلٹی, اور دا موسٹ پاورفل ریئلٹی. تو مطلب ہے کہ, اور مولانا کا تو مجھے سمجھ آتی ہے نا, دیکھیے مولانا کے ساتھ بہت سے وعدے کیے گئے, ایک امینڈمنٹ پاس ہوا ان کی سپورٹ لی, پھر ایک اور ہوا اس کی سپورٹ لی, پھر ان کو ایک زمانے میں یہی لاری لپا لگا دیا کہ آپ کو شاید پریزیڈنسی میں آپ کو انکلوڈ کر لیا جائے, پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, پھر وہاں سے بھی. تو مطلب ہے کہ آئی تھنک جسے کہتے ہیں نا, از بین لیفٹ آؤٹ ان دا کولڈ. انہیں وعدے بہت کیے ہیں ان کے ساتھ, کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سارے پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس, لائن لگا کے مولانا کی آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو منا رہے ہوتے ہیں. جب وہ مان جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں. تو آئی تھنک ہی ہیز اے گریوینس تو ہے نا ان کا, آئی تھنک دیٹ واز اباؤٹ اٹ. جیسے مولانا صاحب نے یہ بات کی, اس کے فوری بات تو نہیں وائرل ہوئی, لیکن اس کے کچھ دیر بعد لوگوں نے اس کو اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کے وائرل کرنا شروع کر دیا, اور اس پہ تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو سیٹھی صاحب, اس مولانا تو بہت عرصے سے حکومت سے باہر ہے نا, جیسے ہی نیا نظام آیا, حالانکہ پی ڈی ایم کا صحرا مولانا کے سر جاتا ہے, مولانا نے ایفرٹس کی, یہ اور بات کی پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. مولانا نے ہی وہ آزادی مارچ لے کر چلے تھے کسی زمانے میں, اس کے بعد مولانا ہی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ساتھ دینے کے لیے کام آئے, لیکن مولانا بہت عرصے سے ارریلیونٹ ہے. تو سب اس بیان کی ٹائمنگ کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آزاد کشمیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے, الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اوبیسلی 27 جولائی کو, اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے مولانا. آپ نے جن سارے لیڈرز کی بات کی وہ تب
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کر چلتے تھے جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تھے. تو کیا اس وقت بھی مولانا کے پیش نظر کچھ ایسا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیش کروایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک کنسپریسی تھیوری ہے کہ کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا لیڈ بائی دا پی ٹی آئی, اور آزاد کشمیر کے اندر تو اچھا خاصا محاذ بن گیا. ایک زمانے میں کے پی کے علاقوں میں ایسے تھا, تو وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ ایک پاپولسٹ قسم کی ایک جگہ پہ ایک سینٹیمنٹ ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ مولانا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا کا جو الائنس ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہے نا, بلاول کے ساتھ. جی بلاول بھٹو صاحب. اور بلاول نے تو میرے خیال بڑی کلیئرلی ابھی ایک بیان دیا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی نہیں بیان دے سکتا وغیرہ. جی زرداری صاحب بھی پہلے یہی کہہ چکے ہیں کہ آپ مضبوط کریں. تو وہ مطلب ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دس واز دی ایشو. ایشو یہی ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ پھر کوئی نہ کوئی آیا ہوگا ان کے پاس کوئی ریکویسٹ کرنے کے آپ, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ ابھی جیسے وہ کہتے ہیں جیسے آپریشن سندور جو ہے وہ پاز پہ ہے جی, اسی طریقے سے 28th امینڈمنٹ بھی پاز پہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں. مولانا نے ظاہر ہے سوچا ہوگا کہ اب وقت ہے مجھے بھی کچھ کہنے کا, کیونکہ مجھے گھاس نہیں ڈالا جا رہا اینڈ سو آن. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے نا کسی سیاسی جماعت کو, تو وہ پہنچ جاتے ہیں مولانا کے پاس, یہ آپ نے لوگ بھیج دیتے ہیں کہ جی ہماری سب سپورٹ کریں, یہ ہے. بہت سے وعدے کر کے وہ چلے جاتے ہیں مگر پھر وعدہ پورا نہیں کرتے. تو فرسٹریشن تو ہے. دیکھیے نا مولانا کا موقف تو سمجھ آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں فارم 47 چلا دی, اور ہم جہاں سے وہاں 47 نہیں چلائی. یہ بھی تو ایک جے یو آئی والے کہتے ہیں آرگیومنٹ ہے ان کا. جی بالکل ہے. تو مطلب ہے کہ ہمیں تو ستیلا بنایا ہوا آپ نے, باقی تو سب جو ہیں کہ آج دشمن ہے کل پیارے ہو جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں سپورٹ جس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مولانا ہے. تو اس لیے آئی تھنک کچھ ان کا حق بھی بنتا ہے ٹو کمپلین. اور فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھیے ہر سیاستدان کسی نہ کسی سٹیج پہ گر جائے. اور اس کے بعد رعایت لی ہے, تو مولانا کو کیا رعایت ملے گی؟ کوئی نہیں ملی نا. اب نہیں ملے گی. اب اس موقع پر جب نہیں, اب دیکھیں نا, اب میں سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا ایسکلیشن ٹریپ, اب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ایک ایسکلیشن ٹریپ میں پھنس گئی. کیا کہاں ہم ایسکلیشن ٹریپ کو بھگتیں گے؟ یہ بھگتنا پڑے گا نا, بیکاز اب یہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ جی ہم لاکھ بندہ لے کے آئیں گے جی ایچ کیو کے سامنے. ہاں یہ والا تھریٹ تو یہ میرا خیال ہے بالکل فضول بات ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہی تو مسئلہ عمران خان صاحب کا تھا جس کی وجہ سے وہ بھگت رہے ہیں جو کہ بھگت رہے ہیں. اس لیول پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاپولزم کو نہیں لے جانا چاہیے. لیکن سیٹھی صاحب اگر پی ٹی آئی کے کوئی طرف سے ایسا کچھ ہوتا تو ہم نے پہلے دیکھا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. یہاں تو قصور میں جلسہ کر لیا, ضلعی منتظمین, جلسہ منتظمین, کوئی بڑی کارروائی, اریسٹ ہم نے نہیں دیکھی. یہ جی ایچ کیو کا تھریٹ آتا ہے مبینہ طور پر, تو ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں دیکھی. زیادہ سے زیادہ مقدمے کے اندراج کی درخواستیں ہیں یا مذمتی قراردادیں ہیں. میرا خیال ہے ایسی بھی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. یہ بھی دیکھیں نا, مولانا نے خود تو نہیں کہا, کسی سے کلکلوایا ہے اس قسم کی بات. تو آئی تھنک اب یہ ایسکلیشن میں نہیں جانا چاہیے. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں, شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب اپنا رول ادا کریں, اور یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا اس کو ختم کروائیں فوراً. اور اب مولانا کو جیسے کہتے ہیں ایک کونے میں دھکیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, لیکن ہم نے تو دیکھا کہ وہ خواجہ آصف ہوں, وہ احسن اقبال ہوں, وہ اون چودھری ہوں, طلال چودھری ہوں, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ہوں, وزیر مملکت حنیف عباسی ہوں, سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ ہوں, یہ سب مذمت کر رہے ہیں اس بیان کی. وہ تو یعنی کہا گیا نا کہ مذمت کرو, تو وزیر اعظم بھی کریں گے مذمت؟ نہیں, ظاہر ہے اگر وہ اس طریقے سے شاید نہیں کریں گے. اور زرداری صاحب, کیونکہ دیکھیں نا جن سے آپ نے اب ٹھنڈا کرنا سارا کچھ, ان سے آپ اس قسم کے بیانات جیسے باقی لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ نہ دلوائیں نا. اب چاہیے یہ کہ شہباز شریف صاحب جائیں, مولانا کو ملیں اور سلام دعا لیں, اور وہاں جو بھی بات ہوتی ہے دونوں مل کے ایک پریس کانفرنس کریں. اور اگر مولانا اتنے بڑے ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس سے بڑا وزن ہے, اس کو آپ لوگ سب سوچیں. البتہ یہ ہے کہ ایک آدھ ایسی بات منہ سے نکل گئی جو کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی. دیکھیے بڑا آدمی معافی مانگ لیتا ہے, چھوٹا آدمی کبھی معافی نہیں مانگتا. اور مجھے یقین ہے کہ مولانا یہ کہنا نہیں چاہتے تھے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, مگر یہ اب ہو گئی نا. مگر میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اب, اور اس کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر موقع دیں نا تاکہ دوسرا بندہ بھی پیچھے ہٹے. ٹھیک ہے, چل
آپ نے جو بات کہی کہ بڑا آدمی معافی مانگ لیتا ہے, میں اصل میں اس پہ اٹک کے رہ گئی. میرے پاس اس کی بہت سی مثالیں تھیں کہ بڑا آدمی کون ہے, کس کس نے معافی مانگی اور کس نے مانگی بتاؤ نا. آپ سے نہیں معافی ایک معاملے پہ مانگی گی, میں اصل میں اس طرف آ گئی تھی, میرے دماغ میں وہ گونج رہے تھے سارے معاملات. دیکھیے معافی مانگ لینی چاہیے, غلطی ہو جاتی ہے, اسپیشلی جذباتی جب ہم ہو جاتے ہیں نا تو غلطیاں کر جاتے ہیں. ہاں یہ تو ہم شفیع جان صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں کے پی کے, ان کی زبان سے سن رہے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکس سیاق و سباق سے ہٹ کے ان کا بیان زیادہ چلایا جا رہا ہے. انہوں نے بہت سی اور پتے کی باتیں بھی اپنے بڑی باتیں کی انہوں نے, جی وہ ساری ایک طرف ہو گئی اور ان کے صرف یہ جملہ یا یہ والا جو حصہ دیکھیں نا تھا اسے کہتے ہیں کہ کاؤنٹر. مولانا نے تو بات کر دی, لوز بال دے دی, آپ سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زبردست گیند چلا رہے تھے, ان آؤٹ بیٹنگ ہو ہی نہیں رہی تھی, اور پھر ایک ایسا فل ٹاس دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے چھکا مار دیا اس کے, اور سارے لوگ اب چھکے کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک غلطی کی وجہ سے سارا باقی جو باتیں تھی اس پہ کافی وزن تھا بہت سی باتوں میں, وہ بالکل ہی بھول گئے. تو آپ سوچئے کہ کس طریقے سے کاؤنٹر کیا اسٹیبلشمنٹ نے. ہاں یہ رائٹ. اس میں 2-3 پوائنٹس ایسے تھے. اس میں تو مولانا نے ایک تو اپنی خدمات گنوائی تھیں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کر رکھی ہیں, اور امریکی جو معاملات تھے امریکہ کے ساتھ فوجی امداد کے, اس میں بھی مولانا کام آئے تھے. آج کل ان کو کشمیر پہ ثالثی کی بھی آفر کی جا رہی ہے, وہ اپنی جگہ پر اہم معاملہ. ایک اہم بات جو انہوں نے پنجاب کے کسان کو میسج دیتے ہوئے کہی کہ اگر ہم نے کے پی میں بلوچستان میں خدائی کو, بڑے لوگوں کی خدائی کو زمیں بوس کیا, تو پنجاب کے چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمیں بوس کر سکتے ہیں. کون ہے یہ پنجاب کا چودھری اور نواب جو خدائی کے دعوے کر رہا ہے؟ مجھے کیا پتا, forget it. سیٹھی صاحب ہی نیوے ہو کے نکل گئے. رہن دیو نا تم. اچھا سیٹھی صاحب, جب تھیریز کی بات ہو رہی ہے, مولانا کی اسٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کا انالیسس بھی مجھے یاد آیا کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ موقع پہ اپنی جو اسپیس ہے اس کو ریکلیم کرتی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب قصور میں کر رہے ہیں جلسہ, اس میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان کی پشت پر کھڑے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیے مولانا کی پشت پہ کوئی بھی نہیں کھڑا سیریسلی. یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. مولانا کسی کی پشت پہ نہیں کھڑے ہوتے, مولانا کو ضرورت نہیں. اور یہ اگر ایسی ہے تو جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا تو اسٹیبلشمنٹ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کی کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اچھا یوں سے کہ مولانا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کسی کی نہیں. دیکھیے ہی از اے پولیٹیشین ان ہز اون رائٹ. ان کے کے پی کے اندر ان کا کافی سپورٹ ہے. انفارچونیٹلی سپورٹ تو ان کا سارے پاکستان میں ہے, مگر وہ اتنا نہیں ہے جس کے ساتھ سیٹیں مل جائیں, بیکاز اس کے لیے فرسٹ فاسٹ دا پوسٹ والا سسٹم ہے نا. اگر کوئی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو اس ملک میں تو مولانا کی پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملیں, مگر ایسی سچویشن نہیں ہے. سو اسی لیے وہ بس 1-2 ایریاز ہیں جہاں وہ محدود رہ جاتے ہیں اور 7-8 سیٹیں نکال لیتے ہیں. کچھ بلوچستان سے نکال لیتے ہیں, کچھ کے پی سے نکال لیتے ہیں, بٹ ریسٹ مشکل ہی ہے ان کے لیے. مولانا کی پشت پر یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی ضرورت نہیں ہے مولانا کو, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے مولانا یا ملتزمین ان کے خلاف کارروائیاں اس طرح نہیں ہوئی. اور سیٹھی صاحب جو مولانا کی پارٹی کے دیگر لیڈرز ہیں جن میں کامران مرتضیٰ صاحب ہو گئے, حافظ حمداللہ صاحب ہو گئے, وہ اس بیان پہ کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کر رہے, بلکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر. تو یہ رویہ بھی کافی لوگوں کو تشویش اور شک میں مبتلا کر رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے. کیوں شک میں کر رہا ہے؟ یعنی کہ آپ جب اس نوعیت کے بیانات آتے ہیں سامنے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, وہ بیان اس طرح سے مین سٹریم پر نہیں چل سکتے. بٹ حافظ حمداللہ صاحب مین سٹریم پہ آتے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں مولانا کے بیان. کامران مرتضیٰ صاحب مین سٹریم پر آتے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں مولانا کے بیان. دیکھیے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں صرف یہ بیان نہیں, ساری پوری اسپیچ کو. اس میں سے یہی ایک لائن ہے جس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ایشوز تو دوسری لائن جو باقی ساری لائنیں ہیں اس کے اوپر ہیں. یہ تو ایک ایسی چیز پکڑ لی جو کہ جنہوں نے سوٹی پھڑ کے اور پی گئے پیچھے. باقی تو ساری گلا جڑی مولانا کر گئے نے اس کے اوپر موسٹ پولیٹیکل پارٹیز ول ایگری آن دیٹ. بالکل. انہوں نے پارلیمنٹ کے بے دستپا ہونے کی بھی بات کی کہ یہ جو پاورز ہیں ہمارے پاس ٹو بی, ان کی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے ہماری پارلیمنٹ. اینی ویز یہ ہے مولانا کا معاملہ. اور اب جو ذمہ داری ہے سیٹھی صاحب کے بقول وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ فائٹنگ کا کردار. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ساتھ رکھنا چاہیے. جیسی بھی یہ گورنمنٹ ہے, ہائیبرڈ ہے یا جو بھی ہے, مولانا شوڈ پلے اے رول ان اٹ. ان کو باہر نہ مت رکھیں آپ. اور آپ نے کیسے لوگوں کو انکلوڈ کر لیا, تو ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ جی. ان کے ساتھ بھی جیسے کہتے ہیں کھیڈو,
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کیسے کیسے لوگوں کو انکلوڈ کر دیا. اور کیا سیٹھی صاحب کا اشارہ کس طرف ہے یہ جج کر لیں جو دیکھنے والے ہیں. سیٹھی صاحب, اس میں تذکرہ کشمیر کا بھی آ گیا, اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ خاصا سینسیٹیو ہے. اس کو لے کر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے خط مختلف شخصیات کو ارسال کیے گئے, اور ایک طرف سے جواب بھی آیا جس کو لے کر ان کے ایک شخصیت ہیں سید قمر رضا صاحب, انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی ریزرویشنز, ان کے تحفظات سنے جائیں گے, جس کی وجہ سے لانگ مارچ 21 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا. البتہ دھرنے جاری ہیں. کیا سلوشن سمجھتے ہیں آپ کشمیر کے مسئلے کا اس سارے معاملے کو دیکھ کر؟ دیکھیے ایشو ایک ہی تو بنا ہوا ہے, باقی تو جنرل چیزیں ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ساری باتیں مان لی ہیں, یہ بات ہو سکتی ہے. ایشو تو وہی بنا ہوا ہے نا 12 سیٹوں کا. باقی سب چیزیں تو اتنی ہیں, وہ تو ہیں, اہمیت ہے ان کی, مگر ان کے اوپر تو بات ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی جائے گی, اور اگر وہاں گورنمنٹ بن جاتی ہے تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ایشو بنا ہوا ہے یہ 12 سیٹوں کا. اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ 12 سیٹیں جب بنی تھیں کیوں بنی تھیں اور ان کا رول کیا ہے. ان کا بیسک رول یہی تھا کہ یہ رولنگ پارٹی جو بھی اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک ایسی ایک کائنڈ آف کنٹرول آ جائے جس کے ساتھ وہ بارگیننگ پوزیشن اچھی رہے. ٹھیک. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ اب حالات بدل رہے ہیں نا, لوگ زیادہ شعور زیادہ آ گئے لوگوں میں, اور تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے, ہمیں بھی اٹانومی ملنی چاہیے. بہرحال یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, انہوں نے اپنے طور پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک خط انہوں نے لکھا ہے جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے انصاف کی اپیل کی ہے. تو انہوں نے مینشن کیا کہ شاید جناب سید قمر رضا صاحب چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا, لیکن اب جناب سید قمر رضا صاحب اس بات کی تردید کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر گئے تھے اور اپنے طور پر ہی انہوں نے, وہ ایسے ہی ہے نا. دیکھیں نا, اگر وہ بات ایسی ہوتی ہے جو قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ کہیں جی ہمارا تو نمائندہ ہی نہیں تھا یہ, تو اس لیے اتنی گنجائش چھوڑ دی ہے کہ یہ جو گئے ہیں لے کے یہ اپنے طور پہ گئے ہیں, ہم نے نہیں بھیجا, تاکہ اگر کوئی کمپرومائز کرنی ہو تو پھر براہ راست کی جائے, اگر نہیں ہونی تو پھر اگر کوئی بلیم ہونا تو انہی کے اوپر آئے, ہمارے اوپر نہ آئے. تو یہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے, جس کو آپ بھیجتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں یہ اپنی سلوشن لے کے گیا, آپ دیکھ لیں اس کو, پھر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو کر لیجیے گا. ٹھیک. 21 جولائی اس لحاظ سے بھی کروشل ہے کہ اسی دن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب بھی آزاد کشمیر جا رہے ہیں, آزاد جموں کشمیر. پہلے وہ 19 جولائی کو جانا چاہ رہے تھے, لیکن شیڈیول تھوڑا چینج ہوا, اور اب 21 اور 24 کو ان کے وہاں جلسہ عام ہے جسے خطاب کریں گے. بلاول بھٹو زرداری تو آج ڈڈیال میں خطاب کر رہے تھے, جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا. سیٹ صاحب, ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ 27 جولائی کو انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے نہیں دیکھے, ہونے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن ڈیلے کر سکتی ہے, اگر اس قسم کی سچویشن چلتی رہی تو ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں. سب کچھ منتج اب ہوگا. ہاں, میں سمجھتا ہوں ہونا نہیں چاہیے, اس کو سموتھلی ہو جانا چاہیے, بیکاز دنیا دیکھ رہی ہے, انڈیا ایکسپلائٹ کرے گا اس چیز کو. آلریڈی بہت سخت پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ان پاکستان's انٹرسٹ اور ان دا انٹرسٹ آف آزاد کشمیر اور ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. اس لیے جتنی جلدی اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اتنا بہتر ہے. بلاول ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے. نہیں, یہ دیکھیے یہ کمیشن کی ٹروتھ اینڈ ریکنی, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. ابھی تک ایک عرصے سے یہ معاملہ ڈیو ہے اور پولیٹیکل فورسز لگتا ہے ابھی تک تو ناکام ہوئی ہیں. 21 جولائی کے دن کا انتظار کر لیتے ہیں جب تک یہ لانگ مارچ مؤخر کیا گیا ہے. کافی عرصے سے سچویشن پریویل کر رہی ہے, اب اس کا حل نکلنا چاہیے. سیٹھی صاحب, ایک اور بہت اہم معاملہ یورپی کمیشن کا, جس نے جو اپنی رپورٹ سامنے رکھی ہے, شائع کی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جی ایس پی پلس اسکیم سے سب سے زیادہ پاکستان مستفید ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے اہم نکات ہیں, تو آپ اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس موجودہ سسٹم پر؟ دیکھیے, یہ جی ایس پی کی وجہ سے ہمیں کوئی $7.5 ارب یوروز کا فائدہ ہوتا ہے, اور زیادہ تر ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بیسکلی کپڑے ہیں, کاٹن گڈس ہیں, کلودنگ. اچھا, اب بات یہ, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو اس. ہم تو 1-2 بلین کے لیے آئی ایم ایف کی بھیک مانگتے ہیں, تو دس از ویری امپورٹنٹ, اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. تو انہوں نے اس دفعہ بڑی سیریس قسم کی 27 انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں 27 پوائنٹ انہوں نے ریز کیے ہیں. میرا خیال ہے اتنے کبھی بھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے. ایک تو یہ, اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور اس کے اندر کیا کیا ہے. اب مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 1-2 اچھی چیزیں ہوئی ہیں, مگر زیادہ تر مسئلے ہی ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہیں, پروسیکیوشنز نہیں ہو رہی, پریونٹیو ڈیٹینشن وداؤٹ ٹرائل ہو رہی ہے, جوڈیشل اوورسائٹ نہیں رہی,
اور بہت سے انہوں نے جناب ایک ایک کر کے چن کے انہوں نے ضربیں لگائی ہیں. اور بات یہ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ ہے تو صحیح نا ایسے. اچھا. اور اب وہ کیوں ہیں, کس قسم کی پرابلمز فیس کر رہی ہے ہماری حکومت, کس قسم کے پاکستان کو خطرے ہیں, اس کی وجہ سے اس قسم کی پابندیاں لگ رہی ہیں آپ کے اوپر, یہ تو وہی خود بتا سکتے ہیں, اور بتانا بھی چاہیے ان کو, کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اور مگر افسوس اس بات کا کہ ہماری جو حکومت ہے یہ انیشیٹیوز ان کو لینے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لینے کی ضرورت. یہ انیشیٹیو شہباز شریف صاحب کو لینا چاہیے, یہ انیشیٹیو نواز شریف صاحب کو لینا چاہیے, زرداری صاحب کو لینا چاہیے, تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا ڈیفیکلٹیز ہیں بٹوین سیکشنز آف دا پاپولیشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ نہ ہو. اور گورنمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس چیز میں. اینڈ آئی تھنک انفارچونیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس چیزوں میں انوالوڈ ہے, اسی لیے تو اب یہ سارے افواہیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ گورنمنٹ بچے گی نہیں بچے گی, رہے گی نہیں رہے گی. ابھی تو صرف منسٹرز چینج ہونے کی بات. ہاں مگر وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لوگ پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ جی سال سے پہلے شہباز صاحب کی چھٹی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن آئے گا کون؟ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو مطلب ہے کوئی کہیں وہ خوش خیالی ہے, خوش فہمی ہے, اینڈ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. بٹ آنیسٹلی اس گورنمنٹ کا پرفارمنس جو ہے ان ٹرمز آف ڈیلیوری, اس کے اوپر سوال تو کھڑے ہو رہے ہیں نا. اصلی سوال تو یہ ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت, پیٹرول, یہ وہ بھی آج پھر بڑھنے والی ہے. اور آپ جو ہیں آپ اپنے خرچے کم نہیں کر رہے. ہر روز ایسی خبر ایک آ جاتی ہے کرپشن کی یا خرچوں کی کہ لوگ رونے لگتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ کس بے دردی کے ساتھ خرچے کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی آسان ہیں ان کو روکنا, اور شہباز صاحب کو چاہیے اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, روکیں. اب یہ سارا آئی ایم ایف کہتا ہے اتنی منسٹریز بنی ہوئی ہیں, یہاں اتنے منسٹرز بنے ہوئے ہیں, 50 کے قریب لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. اسٹاپ اٹ, یو کانٹ افورڈ اٹ اینی مور. ڈیلیوری دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کی آنیاں جانیاں ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی پھل بھی دکھائی دینا چاہیے, لیکن عوام تک منتقل نہیں ہو رہا. اور اس پہ سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم ریویو کریں گے پیٹرول پرائسز, یعنی ہر ہفتے بعد بام گرا کرتا تھا, اور اب وزیر پیٹرولیم یہ کہہ رہے ہیں ایک اور نیا ڈرامہ کرنے والے ہیں, نیا ڈرامہ پیٹرول پرائسز پر. اور اس میں سچویشن بھی تو ظاہر ہے کیٹلسٹ کا کردار ادا کر رہی ہے جو ایران اور نہیں اس کے ساتھ دیکھیں وی آر ناٹ یوز ٹو دس. یہ سسٹم ہے پورا ڈیلی پرائسز والا, امریکہ میں یہ ہوتا ہے وغیرہ, بٹ یہاں اٹس از ناٹ, اتنی مشکل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. ہر روز کیا گورنمنٹ جو ہے اناؤنس کرے گی, پھر لوگ آ کے لڑیں گے, وہ ایک بات ہوگی, کوئی کہیں وہ مان جائیں گے کہیں نہیں مانیں گے پیٹرول پمپ والے. اٹ ول گوئنگ ٹو کریٹ اے کنفیوژن. ہاں بہرحال ہاں یہ اعلان تو ہو گیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں عمل درآمد کس حد تک ہو پاتا ہے, کیونکہ ہم تو ہفتے بعد جب پیٹرول پرائس چینج ہونے لگتی ہے تو افراتفری کا سامان ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کوئی بحران پیدا ہو گیا. ہاں بالکل. تو آپ دیگر ممالک کی مثال دیتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کے معروضی حالات کو ذہن میں رکھ کے اس نوعیت کے اعلانات کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات پیٹرول پرائس پر کیا فرق پڑتا ہے. بہت سے اور بھی معاملات ہیں, لیکن سیٹھی صاحب یہ یورپی کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس پہ حکومت کوئی تبصرہ کرے گی یا کوئی تھریٹننگ ہے؟ یہ نہیں, حکومت نے کیا کرنا ہے, یہ سارے جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر سب کو پتہ ہے یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. کچھ نہیں, کچھ حکومت کا کوئی موقف نہیں آئے گا اس کے اوپر, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو.